تو یہ کلمہ حسبی اللہ و نعم الوکیل یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل سنگین حالات میں، شدید مصیبتوں میں، تکلیفوں کے اوقات میں، بیماریوں میں، خود اپنے اندر کی کمزوریوں میں آپ کو فائدہ دیتا ہے. ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھے میری اس کیفیت سے نکال، میری اس بیماری سے نکال. اگر انسان کو یقین ہونا تو یہ دنیا کی ساری قوتوں سے زیادہ بڑی قوت ہے. جب انسان اللہ پہ یقین کر کے اس سے مانگ لیتا ہے تو سب سے بڑی قوت کا سہارا لیتا ہے. مثلا کسی نے آپ کا مال ہتھیا لیا، آپ میں واپس لینے کی کوئی سکت نہیں. بھائی نے آپ کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، آپ لڑائی نہیں کر سکتے، آپ زبردستی نہیں کر سکتے. کون آپ کا سہارا ہو؟ بھائی سہارا ہوتے ہیں نا عام طور پہ. جب مشکل ہوتی ہے تو بھائی کام آتے ہیں، آپ کے کام بناتے ہیں. بھائی نے ہی الٹا ظلم ڈھا دیا. کتنی کہانیاں آپ جا کے دیکھیں کورٹس میں، بہن نے بھائی نے بھائی کے خلاف مقدمے کیے ہوئے. آپ کسی ایسے کو جانتے ہیں جس نے ایسا کچھ کیا ہو؟ کبھی سنا خاندان میں یا کہیں ادھر ادھر؟ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ چیز بہت عام ہے نا کہ جن پہ ہمیں مان ہوتا ہے، جن سے ہمیں توقع ہوتی ہے یہ ہمارے کام آئیں گے، یہ ہمارا سہارا بنیں گے، وہی کیا کرتے ہیں؟ وہی آپ کے اوپر ظلم ڈھانے لگتے ہیں، وہی آپ کا مال قبض کر لیتے ہیں، آپ کے پتے کاٹ دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے ٹرسٹ کر کے ان کو اپنے سارے راز دیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ ہی کے خلاف استعمال کر دیتے ہیں. تو جنہیں سمجھا تھا مددگار وہ ہو گئے فرار. اب کیا کریں؟ کس کا سہارا پکڑیں؟ اللہ کا سہارا پکڑیں. حسبی اللہ و نعم الوکیل. کس کو وکیل بنائیں؟ اللہ ہی کو. حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اور اس سے آپ کی مصیبت ہلکی بھی ہوگی اور آپ اس سے بچ بھی جائیں گے، اور کوئی نہ کوئی رستہ مل جائے گا آپ کو اس مصیبت سے نکلنے کا. تو مصیبت سے بچنے کے لیے بھی اور خیر حاصل کرنے کی طاقت بھی صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. اور جب انسان کہتا ہے نا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی کافی ہے، بس وہی کافی ہے، تو پھر اس طرح انسان کے اندر ایک یقین پیدا ہوتا ہے اور اس کا دل ہر چیز سے خالی ہو جاتا ہے، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، کیونکہ سارے معاملات تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. وسبحان ذی الملکوت وسبحان ذی الجبروت وسبحان الحی الذی لا یموت. ساری بادشاہت اسی کی، ساری طاقت اسی کی، ایسی ہستی جس کو موت بھی نہیں آنی. تو انسان پر مصیبتوں کے کتنے بھی پہاڑ ٹوٹ پڑے سب ہوا ہو جاتے ہیں جب اللہ کی مدد پر یقین ہوتا ہے. تو یہ جو جملہ ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کا بھی جملہ ہے کہ اللہ میں راضی ہوں، اب آپ میرے لیے کافی ہیں، جو بھی آپ کا فیصلہ ہے آپ مجھے اس پر راضی کر دیں. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تمہارے بعد ایک گمراہ کن کذاب آئے گا جس کے سر میں پیچھے سے شکنیں بنی ہوں گی، موٹا ہونے کی وجہ سے پیچھے سے بل پڑے ہوئے ہوں گے، اور بے شک وہ یہ دعویٰ کرے گا میں تمہارا رب ہوں. تو جو شخص یہ کہہ دے تو ہمارا رب نہیں، ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم اسی پر توکل کرتے ہیں. لیکن ربنا اللہ علیہ توکلنا والیہ انبنا نعوذ باللہ من شرک. ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. تو دجال کو اس شخص پر تسلط حاصل نہیں ہوگا، دجال اس کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. یزید بن حکیم کہا کرتے تھے مجھے کبھی کسی شخص سے اتنا ڈر نہیں لگا جتنا مجھے کسی ایسے شخص پر ظلم کرتے ہوئے ڈر لگا کہ اس کا مددگار صرف اللہ ہے، اور وہ مجھے یہ کہہ دے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ اللہ ہی کرے گا. یہ تو اس سے میں ڈر جاتا ہوں، اور یہ ڈرنے کی بات بھی ہے کیونکہ اللہ کا مقابلہ تو پھر کوئی نہیں کر سکتا. تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں، زمین بھر جائے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب بھی، اور اس کے بعد ہر وہ چیز جسے تو چاہے کہ وہ بھر جائے، یعنی تیری تعریف سے بھر جائے. اے وہ ذات جو تعریف اور بزرگی کے لائق ہے، جو تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ دعا کا آغاز کرنا چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی حمد کرے؟ اتنی حمد کہ جس کو نہ گنا جا سکتا ہو اور نہ شمار کیا جا سکتا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی حمد کا، ثنا کا، تسبیح کا، تعریف کا، ذکر کا، بزرگی اور عظمت کا مستحق ہے. اور ثنا کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی کے ساتھ کسی کی تعریف کرنا، مدح کرنا، کسی کو خوبصورتی کے ساتھ متصف کرنا، اس کے اچھے اوصاف بیان کرنا. اور مجد کہتے ہیں عظمت اور انتہا درجے کا شرف. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو انعام دینے کا، کچھ عطیہ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کی مہربانی اور اس کے فضل اور اس کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا. اور اگر وہ کسی سے اپنی نعمتیں روک لے تو پھر کوئی اور دے نہیں سکتا. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا
وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا مالک صرف ایک اکیلا اللہ ہی ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکل ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، تو ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے کس کی یاد آنی چاہیے؟ سب سے پہلے کس کا ذکر کرنا چاہیے؟ ایک اللہ کا، کیونکہ سارے مسائل کا حل صرف اور صرف اسی کے پاس ہے۔ ہم عام طور پر دنیا میں جو ریسورسفل پرسنز ہوتے ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کے پاس زیادہ دولت ہے یا کسی کے پاس زیادہ علم ہے یا کوئی نیکی یا تقوی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل حل کر دیں گے، حالانکہ ان میں سے کسی کے پاس کوئی بھی ایسی سخت نہیں کہ وہ کسی کے مسائل حل کر سکے۔ کسی کا ریسورسفل ہونا کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، بعض اوقات خود اس کو بھی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو انسان اپنے ہی قوتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی ذہین لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنی ذہانت کو ضائع کر دیتے ہیں، کتنے ہی علم والے ہوتے ہیں جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، اپنے علم کو ضائع کر دیتے ہیں، کتنے ہی دولت مند ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیماریوں کی وجہ سے، اپنی تکلیفوں کی وجہ سے اپنی دولت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نہ وہ مرضی کا کھا سکتے ہیں، نہ مرضی کا پہن سکتے ہیں، اور نہ مرضی سے کہیں جا سکتے ہیں، حالانکہ بے شمار دولت ان کے پاس ہوتی ہے لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، جب تک اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آج ہم انشاءاللہ توحید پر رہنے اور شرک سے بچنے کی دعائیں سیکھیں گے، کیونکہ سب سے پہلا حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے، اور سب سے پہلے جو چیز ہمیں آنی چاہیے، جو چیز ہمیں سیکھنی چاہیے وہ ہے توحید، اور اس کے لیے ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر لی تو اس کے بعد جو دعا کی وہ کیا تھی؟ اے ہمارے رب، اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمارے عبادت کے طریقے ہمیں دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر دعا کی کہ اے ہمارے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس سے بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ انہوں نے اس چیز کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے یہ گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا، شرک اور شرک والوں کو چھوڑ کر آیا ہوں اور یہاں یہ گھر آباد کیا ہے، اب تو ہم شرک سے محفوظ ہو گئے، اور اب میں بھی اور میری اولاد بھی اپنے بل بوتے پہ ہم اب شرک نہیں۔ انہوں نے اپنے آپ پر بھی اعتماد نہیں کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا چونکہ میں تو شرک سے بچنے کے لیے آگ میں بھی کود پڑا تو مجھ پہ شرک کہاں اثر کر سکتا ہے۔ نہیں، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں بچاتا تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لہٰذا انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی بچا لے اور میرے بچوں کو بھی بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اس وقت انہوں نے کیا دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر سب سے پہلے کیا، کیونکہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ نجات کی کنجی ہے، جنت کی کنجی ہے۔ جس طرح نماز کی کنجی طہارت ہے، حج کی مفتاح یا حج کی کنجی جو ہے وہ احرام ہے، تو اسی طرح جنت میں جانے کے لیے لا الہ الا اللہ چاہیے۔ یہ سب سے افضل کلام ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کا سیکھنا ہر ایک پر واجب ہے۔ یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اور پھر وہ کلمہ جو تمام انبیاء نے حج کے موقع پر عرفہ میں پڑھا، وہ سب سے بہترین کلمہ جس کو قرار دیا گیا وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، ساری بادشاہت اسی کی ہے اور ساری تعریف بھی اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جہاں ہمیں اپنی توحید کو خالص کرنے کے لیے
ان کلمات کا ذکر کرنا چاہیے، وہاں دوسری طرف کفر اور شرک اور نفاق سے بچنے کی دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں کفر سے اور فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا۔ اور پھر اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، اور جو میں نہیں جانتا ہوں اس کے لیے تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اور اسی طرح اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت، اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ اے اللہ میں نے تیری فرما برداری کی، میں تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر توکل کیا، تیری طرف رجوع کیا، تیری ہی مدد سے لڑا۔ اے اللہ میں تیری عزت کے ذریعے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ کرے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے کرتے دعا کیا مانگی کہ تو مجھے گمراہ نہ کرنا، کیونکہ ہدایت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور جن و انس سب کے سب مر جائیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک طرف ہمیں توحید خالص حاصل کرنے کی دعائیں کرنی ہے اور اس کا اقرار کرنا ہے اور اظہار کرنا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو جو دعا کے میں نے ابتدائی لیکچرز دیے تھے تو اس میں میں نے دعا کی 3 قسمیں بتائی تھی، اور اس میں سب سے پہلی قسم دعا کی کیا تھی؟ توحید کا اقرار، لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کا اگر آپ تکرار کر رہے ہیں، صرف اپنی توحید کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑی دعا ہے، یہی دعا ہے، کیونکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہی انحصار کر رہے ہیں، اپنا سب کچھ اسی کے سپرد کر رہے ہیں۔ انسان دعا کب کرتا ہے؟ جب اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، جب اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب اس پر کوئی غم ہوتا ہے، جب وہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، جب اس کو کوئی مالی معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں جو مشکل ہو جاتے ہیں، تو ایسے اوقات میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو دور کر سکتا ہے۔ اور جب ہم صرف اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں کہ اور کوئی الہ ہے ہی نہیں، اور کوئی مددگار ہی نہیں، اور کوئی کارساز ہی نہیں، اور کوئی دکھ دور کرنے والا ہی نہیں، اور کوئی مشکل سے نکالنے والا ہی نہیں، تو دراصل ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور رنج و غم سے نکلنے کی دعا کیا بتائی گئی؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اس میں مانگا تو کچھ نہیں، صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، اپنی توحید کو خالص کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اس بات کا زبان حال سے اقرار کر رہے ہیں کہ آپ کی یہ بے بسی، لاچارگی، تکلیف، پریشانی صرف ایک اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ اور جتنا جتنا زیادہ آپ اپنی توحید کو خالص کرتے چلے جاتے ہیں، اتنا ہی آپ اللہ کو راضی کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز ناراض کرتی ہے وہ شرک ہے۔ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب چیزیں معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو پھر جب ہم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے چلے جاتے تو دراصل کس چیز کی نفی کر رہے ہوتے ہیں؟ شرک کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک طرف لا الہ ہے کہ کوئی بھی الہ نہیں، میرے نزدیک کوئی بھی بڑا نہیں تجھ سے، کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی حاجت روا نہیں، کوئی بھی مشکل کشا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ ہر خیر کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، وہی میرا اصل مددگار ہے۔ اور جتنا زیادہ دل کے ساتھ آپ اس کلمے کو پڑھیں گے اور پکاریں گے اور اپنی تکلیف میں آپ کچھ بھی نہیں کہتے سوائے اس کے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بیمار ہیں، دکھی ہیں، اور اس کے کہنے میں آپ دیکھیں اگر آپ کا منہ نہیں کھلتا تھا تب بھی آپ کی زبان اس کلمے کو ادا کر سکتی، یعنی آپ کو اسے بولنے کے لیے نہ اپنے ہونٹ ہلانے پڑتے، نہ اپنے حلق کو تکلیف دینی پڑتی، کچھ بھی نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور آپ دیکھیں اگر آپ پریشان ہو، دکھ میں ہو، غم میں ہو، مسائل میں گھرے ہوئے ہو اور آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو، بس صرف اتنا پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ، اور شرک سے بیزاری کا اظہار شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں گے
کہ جو ہی آپ اپنی توحید کو خالص کریں گے آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے اپنا پورا توکل، اپنا بھروسہ، اپنا اعتماد اللہ پہ ظاہر کر دیا، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے، وہ سیدھا کرنے والا ہے۔ ہم سمجھتے کہ ہم مسائل کو حل کر سکتے ہیں، ہم الجھے ہوئے دھاگے سلجھا سکتے ہیں، نہیں، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے علم ہونا بھی ضروری ہے، اس پر ایمان اور اعتماد ہونا بھی ضروری ہے، اس پر یقین ہونا ضروری ہے، اور اس کا پھر زبان سے اظہار اور اقرار بھی ضروری ہے۔ تو توحید یہی ہے کہ انسان اپنی صرف زبان سے نہیں، اپنے حال سے بھی صرف ایک اللہ کا اقرار کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی اللہ کے بن جائیں، یعنی سب سے زیادہ محبت بھی اس سے کریں، سب سے زیادہ تعظیم بھی اسی کی، سب سے زیادہ حق اسی کا، ہر چیز پر اسی کو ترجیح دینے والے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور جب لا الہ الا اللہ انسان کہتا ہے تو ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ پہاڑ اور جمادات ہوں، کوئی بھی، سب کی نفی، ان میں سے کوئی ایک بھی معبود نہیں، کیونکہ جن قوموں نے شرک کیا انہوں نے کبھی انسانوں کو اپنا الہ بنا لیا، جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یہ تکبر کی انتہا ہے۔ تو لوگوں نے اس کو کیا مانا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کیا تم میرے علاوہ کسی الہ کو جانتے ہو، میں ہی تمہارا الہ ہوں، تو لوگوں نے بھی اس کو الہ مان لیا۔ تو بہت سے جو قوموں نے شرک کیا انہوں نے انسانوں کو واقعی اپنا معبود بنا لیا، اور ان کے آگے وہ جھکے بھی۔ بدھا کو کیا سمجھتے ہیں لوگ، عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا لیا، اللہ کے بیٹے کے علاوہ الہ بھی بنا دیا۔ تو نیک لوگوں کو لوگوں نے اپنا الہ بنا لیا۔ مسلمانوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کسی درجے میں بزرگوں کی، نیک لوگوں کی، تقوی والوں کی ایک خاص ایسی عقیدت ہوتی ہے جو انہیں نعوذ باللہ اللہ کے مقام یا اس کے برابر کر دیتی ہے، کہ یہی ہمارے سب کچھ ہے، یہی ہمیں سب کچھ دیں گے، انہی کی وجہ سے ہی سب کچھ ہے۔ یہی تو شرک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہے؟ کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کہاں یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ میں چھوٹی موٹی ٹوٹی پوٹی عبادت کر کے کچھ بن گیا ہوں اور اب لوگوں کے مسائل کا حل میرے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اہل عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کے ان کی پوجا شروع کر دی تھی، ان کے بت بنا کے رکھ لیے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری مشکلات آسان کرتی ہیں اور یہ ہمارے فائدے کی ہیں۔ وہ ان کے نام کی نظر نیاز کرتے، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے، ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے، بہت کچھ ان کی طرف سے کرتے۔ تو لا الہ الا اللہ، کوئی فرشتے بھی نہیں۔ پھر لوگوں نے جنوں کو بھی الہ بنا لیا۔ سورۃ الجن میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ان سے ڈرتے تھے، ان سے خوف کھاتے تھے، اور جب سفر کرتے اور رات کو کہیں پڑاؤ کرنا ہوتا، کسی وادی میں ٹھہرتے تو کہتے ہم اس وادی کے جن کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر طرح کے شر سے بچائے، یعنی یہاں جو کیڑے مکوڑے ہیں یا اور کوئی دشمن ہے ان سب کے شر سے ہمیں یہ جنوں کا سردار بچا لے۔ نعوذ باللہ، یہ بھی بہت بڑا شرک ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگوں نے پتھروں کے بت بنا لیے، ان کو پوجتے، کچھ نے درختوں کو بت بنا لیا، اور اب تو آپ دیکھیے کہ کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ جس چیز سے انسان ڈرے، آگ سے ڈرے، پانی سے ڈرے، ان سب چیزوں کو اپنا الہ بنا لیا۔ اسلام ایک واحد ایسا دین ہے کہ جس میں سب سے زیادہ جس چیز کی امپورٹنس ہے اور جس کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا، وہ ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، کہ ہم ہر ایک کی نفی کرتے ہیں، سب کو نگیٹ کرتے ہیں، اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی اپنا الہ اور معبود سمجھتے ہیں۔ اور پھر توحید کا جو لفظ ہے یہ وحد یوحد سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک بنانا۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں الواحد، الاحد، اور پھر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، یعنی اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی الوہیت میں یعنی اس کے الہ ہونے میں، اس کی ربوبیت میں رب ہونے میں، اس کے تمام اسماء و صفات میں وہ یکتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس جیسی نہیں، وہو السمیع البصیر۔ امام ابن قیم توحید کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں، توحید صرف بندے کے اس اقرار کو نہیں کہتے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں،
اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا رب اور اس کا بادشاہ ہے، جیسا کہ بتوں کے پرستش کرنے والے اس کا اقرار کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ مشرک ہیں۔ یعنی اللہ کو ایک ماننا اس معنی میں کہ وہی خالق ہے، وہی مالک اور رب ہے، بادشاہ ہے، لیکن ساتھ یہ دیویاں بھی ہیں، تو یہ بھی شرک ہو جاتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات میں اس کو ایک مانتے ہیں اور باقی میں دوسروں کو بھی شریک کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اور بڑی خوبصورت تعریف ہے یہ توحید کی، اور ہمیں سمجھنی چاہیے اچھی طرح، کہ توحید اللہ کی محبت، اس کے سامنے جھک جانے، اس کے دروازے پر عاجزی اور انکساری کرنے، اس کی اطاعت میں کمال فرما برداری کرنے، اس کی عبادت میں کمال اخلاص اختیار کرنے، اور اپنے تمام اقوال اور افعال میں اس کے بلند چہرے اور رضا کا ارادہ کرنے پر مشتمل ہے۔ اسی کے لیے روک لینے، اسی کے لیے عطا کرنے، اسی کے لیے محبت کرنے اور اسی کے لیے نفرت کرنے پر مشتمل ہے۔ یہ ہے توحید۔ یعنی توحید میں صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم پتھروں کے بتوں کو یا انسان اور جنات اور ان کو نہیں مانتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی محبت بھی سب سے بڑھ کر اللہ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ سجدہ بھی صرف اسی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، کسی اور کے آگے نہیں جھکنا۔ عاجزی اور انکساری کی انتہا صرف اسی کے لیے، اطاعت میں کمال فرما برداری اسی کی، عبادت میں اخلاص اسی کے لیے، اور پھر ہم جو باتیں کریں، اقوال افعال، ہمارے جو بھی کام ہیں، صرف اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کریں۔ اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ ہم سے خوش ہو جائیں، لوگ ہم سے راضی ہو جائیں تاکہ وہ ہمیں کچھ فائدے پہنچا سکے۔ یعنی لوگوں کی خوشامد کرنا، لوگوں کی تعریف اس لیے کرنا تاکہ ان سے ہمیں کچھ بینیفٹس مل جائیں، نہیں۔ جب کسی کو یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کسی مقصد کے لیے کر رہا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ یعنی آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ سامنے والا کسی مقصد مطلب کے لیے میری تعریف کر رہا ہے تو آپ کو وہ تعریف کیسے لگے گی؟ گھن آئے گی، بہت بری لگے گی، بیزار ہوں گے آپ اس سے۔ اس لیے ہمارے دین نے ہمیں اس سے بھی روکا ہے کہ لوگوں کی تعریف یا لوگوں کے ساتھ خیر خواہی یا اچھا اخلاق، ایون جو اسمائل کرنا ہے، یہ سب چیزیں بھی اللہ کے لیے کرو، اس لیے نہیں کرو کہ آپ کو ان سے کوئی فائدہ مل جائے۔ یعنی وہ بہت سے طریقے بتائے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ یہ اور یہ کام کریں تو پھر آپ کو لوگوں کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ محبت تو اللہ ڈالتا ہے دلوں میں، آپ 100 چیزیں کر لیں، نئی محبت کسی کی لے سکتے، آپ محبت خرید نہیں سکتے۔ آپ جتنی چاہے کسی کی خدمت کر لیں، جتنی چاہیں کسی کی چاکری کر لیں، لیکن آپ اس کی محبت نہیں لے سکتے جب تک کہ اللہ آپ کے لیے اس کے دل میں محبت نہ ڈالے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں نا، اللہ کے بن جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، نیک عمل کرنے لگتے ہیں، ضرور رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا۔ آپ اللہ کے بن جائیں، مخلوق آپ سے محبت خود ہی کرنے لگے گی۔ بندوں سے محبت کسی مطلب مقصد کے لیے نہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ بعض بچے والدین کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتے، لیکن انہیں جب والدین سے کچھ چاہیے ہوتا تو پھر وہ ان کی کچھ تعریف وغیرہ کر دیتے ہیں۔ مطلبی محبت، خود غرضی کی محبت، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی محبت نہیں۔ ہمیں اگر کسی سے محبت بھی کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اجر پانے کے لیے، کیونکہ اس کا بھی اجر ہے۔ جب ہم اچھے اخلاق سے کسی سے پیش آتے ہیں، ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں، ہم کسی کے کام آتے ہیں، اور اگر ہم اپنے دل میں یہ دہراتے ہیں یہ میں صرف اللہ کے لیے ہے، اس کا اجر میں اللہ سے چاہتا ہوں، اس کا بدلہ میں اللہ سے چاہتا ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ سامنے والا شکریہ کہے یا نہ کہے، آپ کو دعا دے یا نہ دے، آپ کی تعریف کرے یا نہ کرے، آپ کو بدلہ دے یا نہ دے، نہ آپ کا دل ٹوٹے گا، نہ آپ کا اطمینان اور چین خراب ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو۔ آپ کتنے مضبوط انسان بن جائیں گے، کیونکہ آپ نے اس کے لیے تو کیا ہی نہیں، آپ نے جس کے لیے کیا اس نے دیکھ لیا، اور اس پر آپ کا پکا یقین ہے کہ اس نے تو بدلہ دینا ہی دینا نا، کیونکہ وہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ یعنی ہماری نماز، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پہلی 2 باتیں تو سمجھ آتی ہیں، بھئی نماز اللہ کے لیے بھی، سجدہ اللہ کے لیے کرو، قبلے کی طرف رخ کرو، اللہ کا ذکر کرو، قربانی کرتے ہوئے بھی اللہ کا نام لو، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن محیای و مماتی، میری زندگی اور موت اللہ کے لیے، جی پیدائش سے لے کر موت تک کے جتنے بھی کام کر رہے ہو نا، وہ بھی اللہ کے لیے، وہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ بندوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، اللہ کو خوش کرو،
اللہ کو راضی کرو، یہی توحید ہے. اور جب اللہ کو راضی کرو گے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ دفاع بھی کرے گا تمہارا، تمہاری مدد کرے گا. تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس کس تدبیر سے وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا، کہاں کہاں سے. یعنی بعض اوقات ہم کسی چیز کے ضرورت مند ہوتے ہیں، ویسے کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی مصیبت اور تکلیف آ گئی ہے، ہم اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں شفا ہو جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں یہ ہم نے دعائیں کی تھی نا، وہ میری دعا قبول ہو گئی. پھر اپنے کو کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں، میری دعا سے، آپ کی دعا سے یہ ہوا. یہ کتنا عام جملہ ہے، آپ کی دعا سے یہ فلاں کام ہو گیا. آپ کو کس نے بتایا کہ اس نے واقعی اتنی اچھی دعا کی، اور واقعی دعا کی بھی ہے یا نہیں کی؟ یہ ہم نے ایک تکیہ کلام بنا لی، آپ کی دعاؤں سے یہ سب کچھ ہو گیا. اگلے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کون سی دعائیں، اللہ کی رحمت سے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا، میری دعا، اس کی دعا، اس کی دعا، اس سے ہی صحیح کچھ ہوا ہو، کیونکہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں، ہمارے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے. ہمیں کہاں سے پتا چلا؟ بات یہ ہے کہ آپ دعا کی بات کریں، آپ کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے آپ نے کسی ایسے وقت میں کسی شدید بھوکے کو کھانا کھلایا ہو اور آپ کھلا کے بھول چکے ہوں، اور اللہ نے آپ کی وہ نیکی لکھ لی، اور اس وقت جب آپ شدید تکلیف میں تھے تو اس نیکی کا بدلہ آج آپ کو یوں ملا کہ آپ صحت مند ہو گئے. اللہ تعالیٰ جس طریقے سے مدد کرتا ہے بندوں کی، وہ آپ اپنی طرف سے خانوں میں مت بانٹے، اللہ نے یہ کر دیا، اللہ تعالیٰ یہ کر. اللہ کے بارے میں وہ باتیں کیوں کہتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ یعنی یہ شرک سے بھی بڑی برائی ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرو جن کا تمہیں علم ہی نہیں، تم جانتے بھی نہیں، اپنے پاس سے اللہ کے ذمے لگا رہے ہو چیز. اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن ہماری ساری زندگی میں توحید ہونی چاہیے. یعنی ہم چاہے نماز پڑھیں، چاہے روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ اسی لیے تو اس کی جزا خود دے گا کہ روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. یعنی صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا یا نہیں، تو وہی اس کی جزا دے گا. اسی طرح وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ بھی صرف اللہ کے لیے کرو، اور باقی مَحْيَايَ وَمَمَاتِي میں سب کچھ کور ہو جاتا ہے. بندوں کی خدمت، بندوں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے برے رویے کے باوجود ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، یہ آپ ایسے تھوڑی کر سکتے. کتنے ہی لوگ ہیں جو کسی کو معاف نہیں کر سکتے. اللہ اکبر، ایسے سنگ دل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کی بڑی بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، لیکن اسوہ حسنہ کیا کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتی؟ اگر وہ لوگوں کو معاف نہ کرتے تو کیا ایسے دین پھیلتا؟ انہوں نے معاف کیا، کس کے لیے؟ اللہ کے. صبر کیا، کس کے لیے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. جب ہم کہتے ہیں نا صبر نہیں ہوتا، نہیں، اگر آپ اللہ کی خاطر کریں گے تو وہ صبر بھی ہو جائے گا، اللہ کی خاطر کریں گے تو شکر بھی ہو جائے گا، اللہ کی خاطر کریں گے ہر بڑے سے بڑا، مشکل سے مشکل کام اللہ کے لیے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. ہم بندوں کے سامنے سٹبن ہو جاتے ہیں، ضدی ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ مقابلے پہ اتر آتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو ہم ان کو ایسے مزہ چکھائیں گے. یہ ساری چیزیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ عاجزی اور انکساری کا، ہم اللہ کی خاطر ٹوٹ سکتے ہیں. اللہ کی خاطر اگر ہماری کوئی عزت نہیں کرتا تو ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ عزت تو ساری ساری اللہ کے لیے ہے. تو عزو من تشاء و تذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تو اس لیے چھوٹے سے چھوٹا کام، کسی سے سلام کرنا، ہاتھ ملانا، اسمائل کرنا، گلے لگانا، کسی کی کو مدد کرنا، خدمت کرنا، کسی کے کام آنا، کسی کو کوئی مشورہ دینا، کسی کا غم بانٹ لینا، کسی وحشت زدہ دل کو انس فراہم کرنا، کسی کے سوال کا جواب دے دینا، کسی کو کوئی مشورہ دے کے اس کی مدد کر دینا، کسی کی کو مالی مدد کر دینا، کسی کو کھلا دینا، پلا دینا، کچھ بھی ہو صرف اللہ کے لیے. محیایا و مماتی، شروع سے لے کے آخر صرف اللہ کے لیے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہمیں آپ سے بدلہ بھی نہیں چاہیے اس کے عوض، اور شکریہ بھی نہیں چاہیے. بات ہی ختم ہو گئی، کتنے جھنجٹ ختم ہو گئے، کیونکہ ہم اسی شش و پنج میں پڑے رہتے ہیں. فلاں نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا تو اب ہمیں کیا کر. لوگ احسان کو بھی ایک بوجھ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور زندگی میں لوگوں کو ہی پلیز کرتے کرتے زندگی بیت جاتی. اگر ہر شخص کے اندر یہ توحید آ جائے، یہ اخلاص آ جائے کہ جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اس کا صلہ اور اس کا بدلہ اور اس کا اجر اللہ سے توقع رکھنی ہے، تو آپ جب اللہ کے لیے سب کچھ کریں گے تو آپ کے نیک اعمال میں تیزی آ جائے گی، کیونکہ آپ بہت سارے بوجھ سے نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہو جائے گا. آپ کو پرواہ نہیں رہے گی لوگوں کی کہ لوگ آپ سے خوش ہیں یا ناراض ہیں. آپ نہیں ناراض کریں گے ان کو، لیکن اگر آپ کے احسان کے باوجود وہ ماننے کو ہی نہیں تیار، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا.
اچھا بعض وقت یہ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے، یہ میری وجہ سے ایسے ہو رہا ہے، میری کوئی غلطی ہے تو اس کا موڈ آف ہے، یا یہ میری وجہ سے یہ سب خرابی کر رہا ہے. آپ کو نہیں پتا اللہ نے اس کو کسی اور طرح سزا دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے ٹارچر سے نہیں نکل پاتا، کہ کسی کو معاف نہیں کر سکتا یا نارمل انسان کی طرح زندگی نہیں بسر کر سکتا. وہ پتہ نہیں اپنے کس گناہ میں پکڑا ہوا ہے، اور آپ سارا کچھ اپنے اوپر لیے جا رہے ہیں. آپ کیوں اپنے اوپر لے رہے ہیں سارا بوجھ؟ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف منہ پھیر لیں، اس کی طرف توجہ کر لیں، اور لوگوں کو سمجھانے کے بعد ان کے حال پر چھوڑ دیں. وہ جانے اور ان کا رب جانے وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں. آپ رسپانسیبل نہیں. اگر آپ نے کسی کا دل نہیں دکھایا، آپ نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کی، آپ نے اپنے فرائض پورے کر دیے، آپ نے اپنی ذمہ داریاں نبھا دی، پھر اس کے بعد کوئی اس کو اکنالج کرتا ہے یا نہیں، ایکسپٹ کرتا ہے یا نہیں، اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اس سے اوپر اٹھ جانا چاہیے. جتنا اس سے باہر نکلیں گے نا اتنی توحید خالص ہوگی. توحید جو ہے یہ غموں سے نجات دلانے والی ہے، مشکلات سے بچانے والی ہے. تو توحید کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو صرف خالق و مالک سمجھ کر بس چھوڑ دیا جائے، وہ خالق ہے وہ مالک ہے، نہیں. زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کے ساتھ تعلق، ہر چیز اللہ کے لیے، ساری فرما برداری اسی کی، ہر قول ہر فعل اس کی رضا کی خاطر، اسی کے لیے روک لینا، کیونکہ بعض اوقات روکنا بھی پڑتا ہے کسی چیز کی، اور اسی کے لیے دینا کسی کو، اسی کے لیے محبت اور اسی کے لیے نفرت. توحید کے جو کچھ اور نام رکھے گئے ہیں نا کتابوں میں ملتے ہیں، اس لیے ان کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتی ہوں کہ ذرا مشکل ٹرمز ہوتی ہیں تو مطلب کیا ہے ان کا. ایک ہوتی ہے توحید الوہیت. الوہیت کا لفظ الہ سے نکلا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت کی جائے جس میں محبت اور تعظیم ہو. ولہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی سے محبت کرنا نا، تو محبت اور تعظیم کے ساتھ عبادت کی جائے. اس کا نام توحید عبودیت بھی رکھا گیا ہے کہ وہ انسان ان چیزوں کو ادا کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے بچنے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے جن سے اللہ نے منع کیا ہے. اسی طرح توحید طلب، توحید ارادہ بھی اس کا نام رکھا گیا ہے. توحید قصد، قصد کا مطلب ہوتا ہے ارادہ، کیونکہ بندہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرے کو ہی چاہتا ہے، اسی کا قصد کرتا ہے، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہے. تو ایک ہے توحید الوہیت، دوسری ہے توحید ربوبیت. یہ ماننا کہ اللہ ہی خالق مالک مدبر ہے، رازق ہے، زندہ کرنے والا ہے، موت دینے والا ہے، یہ سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں. اور تیسری ہے توحید اسماء و صفات، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو اس کا شریک نہ کرنا. یاد رکھیے تمام انبیاء کی بنیادی دعوت توحید ہی رہی ہے. سورۃ الاعراف کو اگر پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، حضرت ہود کا ذکر آتا ہے، حضرت صالح کا ذکر آتا ہے، حضرت شعیب کا ذکر آتا ہے. سب کا ذکر کرنے کے بعد ایک ہی عبارت آتی ہے، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر پیغمبر نے آ کے ایک ہی جملہ دہرایا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، تمہارا کوئی معبود نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا آغاز کس سے کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ سے کیا تھا. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. لا الہ الا اللہ دراصل انسان کو ہر چیز کی غلامی سے، سلیوری سے نجات دلا کے صرف اللہ کا بناتا ہے. یعنی جب آپ بندوں سے خوف کھاتے رہتے ہیں نا تو آپ بندوں کے غلام ہوتے ہیں. جب آپ کسی بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے تو آپ اس کے غلام بن جاتے ہیں. اس کی خوشی میں آپ کی خوشی ہے، اس کی ناراضگی میں آپ کی ناراضگی ہے. یہ غلامی نہیں تو اور کیا ہے. تو توحید جو ہے یہ انسان کو غلامی سے نجات دیتی ہے، لوگوں کے بوجھ اور لوگوں کی جو آپ کے اوپر دباؤ ہے اس سے نجات دیتی ہے آپ کو. کیونکہ کوئی آپ کو ڈراتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کو گھر سے نکال دیں گے. کوئی آپ کو ڈراتا ہے اگر آپ نے یہ کیا تو جاب سے نکال دیں گے. کوئی ڈراتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کا سودا یہ پڑا کا پڑا رہ جائے گا، ہم خریدیں گے ہی نہیں. مختلف طرح کی دھمکیاں. جب انسان یہ سمجھتا ہے میرا رازق تو اللہ ہے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہوتی، صبح شام کا ٹارچر ہوتا ہے ان کی زندگی میں.
ایک تو نارمل ریلیشن شپ ہوتا ہے نا، ایک دن اچھا گزرا، دوسرے دن تھوڑا کام خراب ہو گیا، ایک دن خوش ہے ایک دن ناخوش. یہ دن اور رات تو ہر ازدواجی زندگی میں آتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ہر روز خوش ہی ہو، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہر وقت پریشانی ہو. لیکن کچھ ریلیشن شپ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جن میں خوشی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. اچھا، اس ریلیشن شپ سے چھٹکارا کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کہ پھر کہاں جائیں گے؟ آپ سورۃ الطلاق پڑھ کے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا حال بتاتے ہیں. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ تنگی کے بعد آسانی میں پیدا کر دے گا. لیکن کیوں اپنے آپ کو قتل کرتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو یعنی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے؟ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہماری زندگی میں جن میں ہم صرف اس ڈر سے کہ اگر یہاں سے میری جاب گئی تو بس میں گیا، اتنی اچھی جاب شاید مجھے کہیں نہ ملے، اس لیے میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں مانگتا، جمعہ بھی نہیں پڑھتا کیونکہ یہ بہت میری پسند کی جاب ہے. نہیں، آپ کو اپنے رب کے پاس بھی واپس جانا ہے، اور وہاں پہلا سوال نمازی کا ہونا ہے. تو اس لیے آپ کو وہ بھی سوچ کے رکھنا ہے، رازق کون ہے؟ آپ کا امپلائر نہیں ہے، اللہ رازق ہے. اللہ کی زمین وسیع ہے. کیا جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کو پتا تھا کہ آپ کینیڈا میں آ کے یہاں کا پانی پیئیں گے اور یہاں کا رزق کھائیں گے؟ کس نے آپ کی قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا؟ اللہ نے لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اسباب انسان اختیار کرتا ہے، لیکن اصل تو پلاننگ اللہ کی ہوتی ہے کہ کس کو کہاں سے رزق دینا ہے، کیونکہ یہ ذمہ اس نے لیا ہوا ہے اپنے اوپر. لیکن ہم انہی چیزوں کے اندر پریشان رہتے ہیں. ٹھیک ہے، پریشانی اپنی جگہ ہوتی ہے، میں نہیں کہتی کہ پریشانی نہیں ہوتی یا بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انسان کے اوپر کیفیت آتی ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ انسان کسی بھی دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کی عبادت اور اللہ کے ساتھ تعلق کو قربان نہ کرے. اپنی عبادت اور اپنی اطاعت اور اپنی فرمانبرداری اور اپنے خلوص اور اپنی وفاداری کا ثبوت دے کہ اللہ تو ہی میرا سب کچھ ہے. اسلام کی پہلی بنیاد ہی توحید ہے. اگر توحید نہیں، کسی نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، وہ نماز بھی پڑھا، وہ روزے بھی رکھے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ نان مسلمز اپنے کولیگز کے ساتھ مل کے ان کو خوش کرنے کے لیے وہ بھی روزے رکھنے لگ جاتے ہیں. آپ کو تو پورے روزے کا ثواب مل گیا، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ملا اس بھوک پیاس سے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں تھا، وہ فرینڈ کے لیے تھا. تو ان کو بتانا چاہیے کہ یہ اللہ کے لیے کر لو، صرف ایک اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ لو. کتنا زبردست موقع ہے یہ دعویٰ دینے کا. یعنی اس وقت رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہونے کے اعتبار سے ایک ایسی فضا پیش کرتا ہے. کل ہی مجھے کسی نے میسج کیا کہ ان کی بچی پبلک اسکول میں پڑھتی ہے، ابھی شاید گریڈ 1 میں ہے، اور انہوں نے جا کے تو کلاس میں سارے بچوں کو بتایا کہ ہمارا دین کیا ہے اور ہم روزے کیوں رکھتے ہیں، اور مریم گھر میں کیا کرتی ہے، اور وہ پریئر میٹ لے کر گئے اور کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں کیا کہتے ہیں. اور اس بہانے ساری کی ساری توحید کی اور ساری دین کی پوری دعوت پیش کرتی ہے. انہوں نے کہا ہمارا دین کیا ہے. اب باقی تو دل میں اللہ ہی ڈالتا ہے نا. لیکن ایک ماں اگر اپنے گریڈ 1 کے بچے کے لیے اسکول میں جا کر اس کے کلاس والے اس کو یہ ساری چیز بتا سکتی ہے کہ ہم کون ہیں اور کیا کرتے ہیں، تو میرے خیال ہے ہر ماں بتا سکتی ہے. لیکن پھر اس کے لیے سیکھنا پڑتا ہے نا، اس کے لیے کریج بھی چاہیے، اس کے لیے یہ شوق بھی چاہیے، اس کے لیے اللہ سے محبت چاہیے کہ اللہ تو میرا رب ہے، چاہتی ہوں کہ سب تجھے ہی رب مانے، اور اس کے لیے وہ ہر طریقہ اختیار کرتا ہے. تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اس مہینے میں جس میں سب کو پتا ہے کہ مسلم اس وقت فاسٹ کر رہے ہیں، اس میں ان کو بتائے کہ یہ فاسٹنگ کیا ہے اور یہ کیوں کرتے ہیں اور یہ کہاں سے شروع ہوئی اور اس سے حاصل کیا ہوتا ہے. کیونکہ عام طور پر فاسٹنگ آپ دیکھیں نیٹ پہ جائیں آپ کو فاسٹنگ کے بہت فائدے ملیں گے، اور سبھی کسی نہ کسی طرح کی فاسٹنگ کرتے ہیں، لیکن وہ اسلامی فاسٹ سے بالکل الگ. ہمارے فاسٹ کا مقصد ہے تقویٰ حاصل کرنا، اور وہاں ہے صحت حاصل کرنا. صحت تو جھنگے میں مل ہی جاتی ہے، لیکن اصل گول جو ہے وہ بہت ہائر ہے، اور وہ ہے تقویٰ کا حصول. ہمیں رزق دے رہا ہے، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، لہذا ہمیں اس زندگی میں ہر کام کرتے ہوئے اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے. قرآن مجید کا آغاز بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے بسم اللہ سے کیا، اور ہمارے لیے یہی مشروع کیا کہ ہم اپنا ہر قول اور عمل بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں. پہلی وحی کا آغاز بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہوا. جبریل امین نے پہلی مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی پہلی آیت سکھائی تو فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا. تو گویا
عبادت ہو یا ہمارے دنیا کے کام ہوں، ان سب میں ہمیں اپنے رب کو یاد رکھنا ہے، اور اس کے بے شمار فائدے بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا نام بابرکت ہے، لہذا جب ہم اللہ کے نام سے کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ہمارے کاموں میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو بہت عظمت والا، اکرام والا ہے۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے کوئی بھی کام جو عبادت کی نوعیت سے تعلق رکھتا ہو، یعنی خاص عبادات سے، ان کے آغاز میں بھی اللہ کا نام لینا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور پھر مزید نیک کاموں کی توفیق بھی ہوتی ہے۔ انسان برائی سے بچتا ہے، شیطان کے وار سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد، توفیق اور سپورٹ انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، اور انسان کے اندر کوئی فخر اور غرور نہیں آتا۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ جو بھی نیک کام میں کر رہا ہوں وہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے ہی کر رہا ہوں، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، نہیں مجھے توفیق مگر اللہ کے نام کے ساتھ ہی۔ پھر اسی طرح جب انسان بسم اللہ سے کام کا آغاز کرتا ہے تو انسان کو اخلاص نصیب ہوتا ہے، کیونکہ جب اللہ کا نام لیا تو اللہ کے نام کے ساتھ اللہ ہی کے لیے کام کرنا چاہیے، جو بھی کچھ ہم کریں۔ اور پھر اگر وہ کام صحیح ہے، عبادت کا ہے یا دنیاوی امور سے متعلق ہے، تو پھر ہماری نیت اور ہمارا قبلہ درست ہو جاتا ہے، انسان کو اخلاص نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے نام کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پانی پی رہے ہیں تو جب آپ پانی پینے لگتے ہیں تو بسم اللہ کہتے ہیں، اور جب بسم اللہ کہتے ہیں تو آپ کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اور پھر ساتھ ہی وہ نعمت جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں غور و فکر بھی نصیب ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے پانی پلایا ہے، اور پھر انسان کا غور و فکر اسے کہیں سے کہیں لے جاتا ہے، اس کے اندر ایک وسعت پیدا ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ پانی میرے گلاس میں کہاں سے پہنچا، کس نے اتارا۔ تو ظاہر ہے کہ پانی کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پانی سے پیدا کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ ہم تک جو پانی پہنچتا ہے کچھ تو زمینی ذرائع سے اور بیسیکلی بارش کے ذریعے آتا ہے۔ بارش کیسے آتی ہے؟ سمندروں کا پانی بخارات کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے اور پھر بادلوں کی شکل میں جہاں اللہ چاہتا ہے برساتا ہے۔ جب بادل برستے ہیں یا برف پڑتی ہے تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور مختلف جگہوں پر یا تو پانی جم جاتا ہے یا پھر ندی نالوں کی شکل میں، دریاؤں کی شکل میں بہنے لگتا ہے، اور کچھ پانی رس کر زمین کے اندر چلا جاتا ہے، چشموں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر مختلف ذرائع سے ہوتے ہوتے وہ ہم تک پہنچتا ہے جسے ہم پیتے ہیں، اور جب پیتے ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آخر میں الحمدللہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر اتنے اہتمام کے ساتھ جو پانی میرے گلاس میں پہنچا اس کو میں نے اللہ کو یاد کیے بغیر، نعمت دینے والے کا نام لیے بغیر ہی اس کو پی لیا، تو اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح اگر انسان کھانا کھاتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ ضرور سوچتا ہے کہ کیا جو کچھ میں کھا رہا ہوں یہ اللہ کی مرضی کے مطابق بھی ہے یا نہیں، حلال ہے یا حرام ہے، اور پھر کس طریقے سے میں اس کو کھا رہا ہوں اور کس طریقے سے میں نے اس کو کمایا ہے یا مجھ تک پہنچا ہے، ان ساری چیزوں پر بھی غور و فکر ہونے لگتا ہے۔ تو گویا بسم اللہ پڑھنا بار بار انسان کو
اللہ کی یاد دلاتا ہے اللہ، اور اس طرح انسان اللہ کی اطاعت کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی رضا میں استعمال کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی جب ہر کام کے شروع میں جب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس طرح ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور ہمارے دنیا کے کام بھی عبادت بن جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، اور اس طرح دنیا میں بھی کاموں کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے، سہولت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی یہ عمل فائدہ دیتا ہے، اور انسان کے اندر کوئی تکبر و غرور پیدا نہیں ہوتا۔ وہ سوچتا ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کا طریقہ بھی یہی رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کشتی پر سوار ہوئے تو انہوں نے دعا پڑھی، اس کا آغاز بھی بسم اللہ سے کیا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو خط لکھا اس کے آغاز میں بھی بسم اللہ لکھا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعدد مقامات پر بسم اللہ کی تعلیم دیتے ہیں، جس کے بارے میں آگے ہم متعدد احادیث میں دیکھیں گے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھا بسم اللہ پڑھنا، اور جس کام کا آغاز اچھا ہو جائے اس کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا آغاز بھی بسم اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور بسم اللہ قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے، یعنی یہ کہ سورۃ الفاتحہ یہ کسی اور سورت میں داخل نہیں ہے، ہر سورت کے شروع میں اسے الگ آیت کے طور پر لکھا گیا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ التوبہ جو ہے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ سے امان حاصل ہوتی ہے، اور سورۃ التوبہ کے شروع میں امان سے یعنی کہ مشرکین کو امان سے نکالا جا رہا ہے، بری ذمہ کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال آغاز ہوتا ہے قرآن مجید کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یعنی میں اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے اپنی قرات کو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اور پھر اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام اللہ کے علاوہ دو صفات کا ذکر ہے، الرحمن ایسی ذات جس کی رحمت تمام مخلوق پر چھائی ہوئی ہے، اور الرحیم ایسی ذات جو مومنوں پر آخرت میں بھی رحم فرمائے گی۔ جہاں تک لفظ اللہ کا تعلق ہے تو اس کو اسم الجلالہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ کی اصل الالہ ہے، اور لغت عرب میں الہ 4 معنوں پر بولا گیا ہے۔ نمبر 1 المعبود، جس کی عبادت کی جائے۔ نمبر 2 الملجا، جس کی پناہ لی جائے۔ نمبر 3 المفزوع الیہ، گھبراہٹ میں جس سے مدد حاصل کی جائے۔ نمبر 4 المحبوب، وہ محبوب جس کے ساتھ عظیم محبت ہو اور اس کے بارے میں عقلیں حیران ہو جائیں۔ تو اللہ کا لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے، یعنی ذاتی نام ہے، سب ناموں سے عظیم اور اعلیٰ ہے، اور یہ جلیل القدر نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے بھی باقی نام ہیں وہ سب اسی نام کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی وہ اللہ ہی کے نام اور اللہ ہی کی صفات ہیں۔ اور اس کو امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے زیادہ عظیم نام ہے، کیونکہ یہ اس ذات الہی پر دلالت کرتا ہے جو تمام صفات الہیہ کو جمع کرنے والی ہے، یہاں تک کہ کوئی بھی صفت اس سے جدا اور علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی باقی اچھے اچھے نام ہیں وہ سب اللہ ہی کے نام ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام۔ سورۃ الاسراء میں آتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى،